باقی جناب قابل احترام ججز صاحبان، معزز اساتذہ کرام، سامعین اور میرے عزیز طلباء، السلام علیکم۔ زمانہ خود بدلتا ہے، قدم ہر شخص کو رکھتا ہے، اگر رکے تو رہ جائے، اگر چل دے تو بڑھ جائے۔ معزز حاضرین کرام، آج میں آپ کو تقریر کی بجائے ایک کہانی سنانا چاہتا ہوں، ایک ایسی کہانی جو ہمارے اسکول، ہمارے بچوں، بلکہ ہمارے مستقبل کی کہانی۔ یہ کہانی ہے پرانے استاذی اور جدید تعلیم۔ سامعین کرام، ایک پرانے استاذی سفید کپڑوں میں ملبوس، سر پر کراکری ٹوپی، ہاتھ میں ڈنڈا لیے ہوئے تخت سیاہ پر چاک سے لکھتے ہوئے بولے جا رہے تھے کہ بچوں یہ الف ب پہ یاد کرو، امتحان میں جو نہ لکھ سکا وہ فیل ہو، اور ہاں جن کو دستک تھاڑے یاد نہ ہو وہ بھی پاس ہونے کا خواب نہ دیکھے۔ کلاس کے کونے میں بچہ درمان آہستہ سے بولتا ہے، استاد جی اگر ہم الف ب پہ کو تصویروں سے سیکھے، اگر ہم ہندسوں کو کہانی بنا کر یاد کریں تو زیادہ مزہ آئے گا۔ استاد کے چہرے پر بل پڑتے ہیں، یہ سب فضول باتیں ہیں، تعلیم کے لیے ہوتی، لیکن وقت کا پہیا چکر لگاتا ہے۔ اور ایک دن اسکول کے دروازے پر ایک نئی معلمہ مسوا آتی، اس کے ہاتھ میں کتاب نہیں لیپ ٹاپ ہے۔ وہ بچوں سے کہتی ہے، پیارے بچوں آؤ آج ہم ریاضی نہیں ریاضی کی کہانی پڑھتے ہیں۔ اور پھر پروجیکٹر پر رنگ برنگی تصویریں چلنے لگتی ہیں، بچے ہنستے ہیں، سمجھتے ہیں، سیکھتے ہیں، اور درمان کی آنکھوں میں چمک لوٹا ہے۔ سامعین کرام، یہ کہانی صرف ایک اسکول کی نہیں، پوری قوم کی کہانی، ہر بچہ بچی کی کہانی، سینکڑوں اساتذہ کی کہانی۔ ہم آج بھی چاک اور تخت سیاہ پر اٹکے ہوئے ہیں، جبکہ دنیا آگے بڑھ کر ڈیجیٹل کلاس روم، آن لائن لرننگ، مصنوعی ذہانت اور جدید تحقیقاتی طریقوں سے علم کے نئے ادوار کر رہی ہے۔ تعلیم اب صرف کتابوں کا نام نہیں بلکہ تجربے، تخلیق اور جستجو کا دوسرا نام بن چکی۔ آج کا بچہ اسکرین کے زمانے میں پیدا ہوا، اسے پرانی طرز تعلیم سے نہیں بلکہ جدیدیت سے روشناس کرانا ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم نے اپنے تعلیمی عمل میں جدیدیت نہ لائی تو ہماری درسگاہیں میوزیم بن جائیں گی اور ہمارے بچے تاریخ کے اوراق میں گم ہو کر ضائع ہو جائیں گے۔ لہٰذا وقت کا تقاضا ہے کہ ہم تعلیم کو جدید مسائل سے آراستہ کریں۔ ای لرننگ، اسمارٹ کلاسز، تخلیقی نصاب اور ایسا ماحول بنائے جہاں صفائی کرنا گناہ نہیں فخر سمجھا جائے۔ بچوں کو کھیل کھیل میں سکھائیں، انہیں تدریس میں اپنے ساتھ شریک کریں، ان کے ذہنی استعداد کے مطابق پڑھائیں، طلباء کی نفسیات کو سمجھیں، اپنے تعلیمی اداروں میں جدید سوچ، جدید ٹیکنالوجی اور جدید تدریس کو روایت کریں تاکہ ہر درمان بلکہ ہر بچہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ سوچنے، بنانے اور آگے بڑھنے کا ہنر سیکھے۔ ہمارا ہر معلم روحان اور ہر معلمہ مسوا بنے، کیونکہ اگر تعلیم بدل گئی تو تقدیر بدل جائے گی، جدیدیت آ گئی تو علمیت آ جائے گی اور ہم حقیقی معنوں میں ترقی کی راہ پر گامزن ہو جائے گے۔ صدر جی وقت تعلیمی عمل میں جدیدیت کا مطلب صرف کمپیوٹر یا انٹرنیٹ نہیں بلکہ فکر کی آزادی اور سوال کرنے کی جرأت ہے۔ یہ وہ روح ہے جو طالب علم کو مقلد سے خالق بناتی۔ آج مصنوعی ذہانت، روبوٹکس اور عالمی منڈی کے چیلنجز تعلیم کو نئے زاویوں سے دیکھنے پر مجبور کر رہے ہیں۔ اگر ہم اب بھی صرف یاد کرنے پر اکتفا کریں گے تو ہمارے بچے کل کے زمانے کے صارف تو ہوں گے، خالق کبھی۔ ہوا کے دوش پہ چلنا ہے اب زمانے کو، جو رک گیا بلا دیا گیا اس کو۔ صدر جی وقت دنیا کے ترقی یافتہ ممالک نے اپنے تعلیمی نظام کو تحقیق، تجربے اور شمولیت پر استوار کیا ہے، اور ہم اب بھی درسی نظم اور غیر نصابی سرگرمیوں کے فرق میں ہوتے ہیں۔ آج استاد کا کردار صرف لیکچر دینے والا نہیں بلکہ فکر جگانے والا ہونا چاہیے۔ ہمیں تدریس کو تجربے اور شمولیت کے معنی پر لانا ہو، اساتذہ کو تربیت دی جائے تاکہ وہ علم صرف منتقل نہ کرے بلکہ تخلیق کرے۔ چراغ سے چراغ جلتا ہے روشنی کے لیے، اگر استاد خود نہ جلے تو شاگرد کیسے؟
سامعین کرام، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جدیدیت مغربی فکر ہے، مگر در حقیقت اسلام ہی جدیدیت کا بانی ہے۔ قرآن نے سب سے پہلے کہا اقرا، پڑھو، سمجھو، دریافت۔ سامعین کرام، وقت ہمیں پکار رہا ہے کہ اگر ہم نے اپنے تعلیمی نظام کو جدید نہ بنایا تو دنیا ہمیں پیچھے چھوڑ دے، لیکن اگر ہم نے علم کو جدیدیت، تحقیق اور اخلاق کے ساتھ جوڑ لیا تو یقین جانیے یہ قوم ایک بار پھر علم کی قیادت کرے گی۔ تو آئیے عہد کریں کہ ہم تعلیم کو محض ڈگری نہیں، زندگی بنانے کا بھی سمجھیں گے۔ ہم جدید بھی ہوں گے، با اخلاق بھی، اور علم کے اس سفر میں نہ رکیں گے نہ جھکیں گے۔ والسلام۔